اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جلد سے جلد از جلد مالدار ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ آج میں شیئر کر رہا ہوں، یہ عمل جس نے بھی کر لیا تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کا تو ہر کوئی خواہش رکھتا ہے، مگر اس کی دین کے اندر بھی بہت زیادہ بھلائی ہو جاتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، خاص طور پہ آج کل جو پریشان لوگ جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، جب ان کی میں ہسٹری سنتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے بہت مال تھا، دولت تھا، بہت پیسہ تھا، اور ابھی جو ہے ایک دم سے مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، وقت، بخت اور تخت یہ کبھی کسی کا نہیں ہوتا اور مستقل نہیں رہتا۔ یہ چیزیں دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے، کبھی بہت زیادہ پیسہ اور کبھی بہت زیادہ غربت۔ مگر ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں نا، جب اقتدار میں ہوتے ہیں یا جب ان کا وقت اچھا چل رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم پہ برا وقت بھی آ سکتا ہے، اور جب اپنی ہی کسی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے یا کفران نعمت کی وجہ سے یا اپنے کسی تکبر کی وجہ سے جب وہ گرتے ہیں، جب ان پر وقت آتا ہے یا نظر بد لگ جاتی ہے، تو پھر ان سے وہ برداشت نہیں ہو پاتا، اور پھر وہ بہت زیادہ تل ملاتے ہیں، اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یوٹیوب سے کوئی ایسا عمل یا وظیفہ مل جائے جو راتوں رات ان کی تقدیر بدل دے اور وہ دوبارہ سے ویسے ہی اسی پوزیشن میں ہو جائیں، جو کہ بہت مشکل ہے۔ ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی جن باتوں سے آپ مول لے لیتے ہیں، تو جب اس کو امینڈ کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو تھوڑا سا ٹرائل تو لیتا ہے، تو پھر ٹیسٹ تو ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، جیسے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں پھر پاس ہونا ہوتا ہے، تو وہ اس میں تھوڑا صبر اور تحمل کی ضرورت ہے، اور صبر والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ وبشر الصابرین، تو بات یہ ہے کہ صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پریشانی تو ہے، مصیبت تو آ گئی، برداشت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عادت نہیں ہوتی نا اس ماحول کی۔ ہم لوگ پیسے میں جو بندہ ساری زندگی کھیلتا رہا اور اس پہ مشکل آ جائے تو پھر وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک پہلو تھا ان لوگوں کے لیے جو اوپر لیول سے ڈاؤن کی طرف آتے ہیں، اور کئی میرے ایسے بہن بھائی بھی ہیں جو مستقل ڈاؤن ہی رہتے ہیں، تو انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جتنا کم ہوگا اتنا آگے کم حساب دینا پڑے گا، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ جنت کی خواہش تو سب رکھتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے پہلے میری امت کی جو مفلس لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور میرے قریب ہوں گے بہت زیادہ، تو پھر بات یہی ہے کہ وہ خواہش تو اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر صبر کریں، اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صبر سے، تحمل سے اپنی عبادات جاری رکھیں، اپنی ڈائریکشن صحیح رکھیں۔ تو وقت تو ڈھلتی چھاؤں ہے، کبھی بھی کسی کے اوپر مستقل رات نہیں دیکھی، کبھی بھی مستقل دن نہیں دیکھا، کبھی مستقل خزاں نہیں دیکھی اور کبھی مستقل بہار نہیں دیکھی۔ یہ بدلتے رہتے ہیں موسم زندگی کے، اسی طرح سے انسان کے حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی بہت زیادہ ڈاؤن چلا جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ اچھا بھی آتا ہے۔ جب اچھا وقت آ جائے تو صدقات خیرات نہ چھوڑیے، اللہ کے نام پہ دینا نہ چھوڑیے، کیونکہ جب پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت ہم اگر ہم سے پوچھیں تو ہم کہتے ہیں یہ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، تو اس وقت تو بڑا وہ کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ صدقہ رد بلا ہے، مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اگر آپ اچھے حالات میں صدقات پہ توجہ دیں گے، صدقہ دیتے رہیں گے، خیرات کرتے رہیں گے، تو شاید آپ پر وہ مشکل وقت آئے ہی نہ۔ تو یہی بات ہے نا، مشکل آنے کے بعد صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو روٹین میں بنا لیں، اور اللہ کے راستے پہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، تو رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے اندر جو ہے ضرور اپنی اصلاح کریں اور اپنی امینڈمنٹ کریں۔ یہی چیزیں میں سمجھاتا ہوں، کوشش تو میری یہی ہوتی ہے، جو جن لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بات تو کم از کم صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اپنی اصلاح ضرور کریں، اور اس کے بعد پھر عمل ہے، عمل تو اللہ کی جو ہے وہ بندگی میں کرنے ہیں، تسبیحات کرنی، ذکر کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو قبولیت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ چاہے تو قبول فرما لیں، اللہ چاہے تو تھوڑا وقت لے لیں اس کو۔ قبولیت بہرحال یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ کا کلام پڑھیں گے، کوئی آیت پڑھیں گے یا کوئی سورہ پڑھیں گے، تو یہ ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہوا نہ ہوا، لیکن اس کے پڑھنے سے جو ثواب ہے وہ تو مجھے ملے گا۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں تو نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی نا، تو نیکیوں کی تو ضرورت ہے یہاں، نہیں تو آگے چل کے تو پڑے گی نا، تو یہ آپ کے
جو کیا ہوا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، بلکہ اس کے رزلٹس آپ کو ضرور ملیں گے۔ اس میں آپ کی اپنی جو ہے اندر کی صفائی اور اپنی ایمانی کیفیت کی وجہ سے یہ سچویشن ہوتی ہے کہ وہ کتنی جلدی وہ وظائف یا عمل قبول ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک عمل نوٹ فرما لیجئے، 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور کسی بھی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں رزق کی کشادگی کے لیے، اپنی حالات کی بہتری کے لیے۔ آپ نے صرف ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت جو ہے وہ آپ نے 1100 بار پڑھنی ہے اور 7 دن تک پڑھنی ہے۔ اس کے پہلے بھی 7 بار درود شریف پڑھیں گے اور اس کے آخر میں بھی 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ 1100 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ فجر کے ٹائم پہ کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں، اور اس کو توجہ سے کریں، پورے یقین سے کریں، تو انشاءاللہ 7 دن میں ہی آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ اور کچھ بہتری آ جائے تو پھر اس کو اگلے 7 دن اور کنٹینیو کریں، بلکہ 7 دن اور 21 دن بھی کر سکتے ہیں، 41 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7 دن میں ہی کم از کم اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ باقی اس میں کچھ بھی سمجھنے والی بات اگر رہ گئی ہو سمجھانے سے تو وہ آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی کسی مسئلے کے اندر اگر آپ پریشان ہیں، سٹکڈ ہیں، الجھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں سے کام کرا کے دیکھ لیا، نہیں ہو پا رہا، ہم سے کرانا چاہتے ہیں، رابطہ کر لیجئے واٹس ایپ پر۔ اور اگر فرض کریں اس کے لیے صرف دعاؤں کے لیے کرنا، تو پھر واٹس ایپ پہ آنے کی ضرورت نہیں، کمنٹس میں بھی آپ مسئلہ لکھ دیں گے اور اپنا نام لکھ دیں گے، تو انشاءاللہ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر ہم سے رابطہ کرنا ہے، کسی عمل کے سلسلے میں وہ عمل کروانا چاہتے ہیں، صبر تحمل کے ساتھ، جلد بازی نہ کیجیے گا، وہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور رش بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ پاکستان میں عصر کی نماز کا ٹائم ہے، عصر کی نماز سے لے کے رات 12 بجے تک واٹس ایپ پر آپ سے رابطہ رہتا ہے، جواب بھی دیے جاتے ہیں، کال بھی سنی جاتی ہے۔ آگے پیچھے کے ٹائم پہ جو لوگ بھی کرتے ہیں وہ لوگ وہ اکثر جواب میں اس وجہ سے بھی نہیں دیتا کہ یہ اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ جب آپ کو بتا دیا گیا تو آپ ٹائم کا خیال کیجیے۔ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، باہر کے ممالک کے دوست، تھینکفل ہوں میں ان سب کا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اس بات کا، رابطہ کر لیتے ہیں واٹس ایپ پہ، پہلے ٹائم لے لیتے ہیں کال کا۔ تو اسی طرح سے آپ سلسلہ جاری رکھیے گا، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، آپ پہلے کال کا ٹائم لے لیں گے تو آپ کی بات بغیر کسی تعطل کے سنی جائے گی اور آپ کو صحیح مشورہ دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی یہ ہے کہ خاص طور پہ یو ایس اے کے میرے دوست جو اگر پاور لوٹو کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی رہنمائی چاہتے ہیں یا کوئی اس کا حل چاہتے ہیں، وہ حل تو دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن بہرحال جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ضرور کیا جائے گا، تو وہ لوگ بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب باقی یہ ہے کہ آپ سب کے لیے ہمیشہ دعاؤں کا سلسلہ رہتا ہے، یہاں ویڈیو میں بھی رہتا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کمنٹس کے اندر اگر 40 لوگ بھی آمین کر دیں تو شاید ہم سب کا جو ہے وہ دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو دعاؤں کے لیے آمین ضرور کہا کیجیے۔ یا رب العالمین، جو بھی چینل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تکلیف کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرما دے، جو لوگ قرض میں جکڑے ہوئے اللہ پاک غیب سے مدد فرما دے، قرض اتر جائیں۔ یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، باہر کے ویزوں کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ یا رب العالمین، جو لوگ روضہ رسول اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت کی خواہش دل میں رہ کر بیٹھے ہیں، مجھ سمیت سب کی دعا قبول فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا رب العالمین، جو بھی امت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ سب کی غیب سے مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ آمین کہیے گا، آمین میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی جو آمین ہے وہ قبول فرما دیں اور سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ رہتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔